اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مرد نماز اور طریقے پر پڑھے، عورت نماز اور طریقے پر پڑھے۔ جب مرد نے نماز پڑھنی ہے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، اور جب عورت نماز پڑھے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، اور جب مرد ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھے، عورت ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے۔ جب مرد رکوع میں جائے تو یوں برابر جھک جائے، اور جب عورت رکوع میں جائے تو اتنا سا جھکے کہ جس میں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ مرد سجدے میں جائے تو اس کے بازو کھلے ہونے چاہیے، ٹانگیں اس کے پیٹ سے ران جدا ہونے چاہیے، چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ اور جب عورت نماز پڑھے تو دائیں ران کو بائیں ران پہ رکھے، عورت کو چاہیے پیٹ اور رانوں کو ملا لے اور زمین کے ساتھ مل کے نماز پڑھے۔ مرد اور عورت کے طریقے میں کچھ فرق ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں جی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا پوچھا فرق کیوں نہیں ہے؟ کیا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا دلیل بیان کرو۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ دلیل سمجھنا، صلو کما رأیتمونی، میں بدجانتی سے کام نہیں لوں گا، تیری پوری دلیل بیان کر کے پھر پورا جواب دوں گا۔ میری دلیل پر اشکال ہو چٹ لکھ دے، میں صفائی کر کے اٹھوں گا۔ میرے جانے کے بعد میں کہنا نہیں میں چٹ لکھنی سی پر مہمان سمجھ کے میں حیا کیتا، میں کہا جب میرے سامنے حیا کیتا تو میرے تو بعد بے حیا نہ بن۔ گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ توجہ رکھنا، میں دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ کہا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے، لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا، اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا۔ ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے، حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے، حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، توجہ، پتا چلا عورتیں نہیں تھی، صرف مرد آئے تھے، عورتیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی، عورتیں موجود نہیں تھی، صرف مرد موجود تھے، حکم مردوں کو دیا ہے، حکم عورتوں کو نہیں دیا۔ تو اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے، حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے، حدیث تو آگے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو تم نے واپس جانا ہے نا، واپس جاؤ۔ جب تم سفر کرو وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تم میں سے ایک۔ تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے توجہ۔ حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ میں نے ایک عورت کرا سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتوں کے لیے ہے پھر امامت بھی کہہ دے، جب تو نماز کے لیے جماعت پھر اذان بھی کہہ دے، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر مان لے یہ دونوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر پہ پگڑی باندھ لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے تم گریبان کو کھول لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے گی، تم گھر کی عورت کو دیکھو گے وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی۔ ہم پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، قرآن کہتا ہے لقد کان
नलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी तुम सब के लिए नमूना है। तुम्हारे नमूना है तो मेरे लिए नहीं है? नबी तुम सब के लिए नमूना है। तो हजूर की सुन्नत अगर तुमने जिंदा करनी है तो मैं क्यों ना करो? हजूर ने पगड़ी बांधी, मैं भी बांधूंगी। हजूर ने गिरबान खोला, मैं भी खोलूंगी। हजूर ने सलवार ऊपर की, मैं भी करूंगी। हजूर ने घोड़े पर सवारी की, मैं भी करूंगी। मैंने कहा क्या जवाब देगा? तवज्जो, कहता ना ये मतलब नहीं है। मैंने कहा फिर उसका भी वो मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब नहीं तो उसका भी, ये भी तो खिताब सबको है ना। तो जिस तरह इस आयत का मतलब ये है कि पैगंबर नमूना तुम सब के लिए, क्या मतलब? जो तालीमात मर्दों के लिए है वह मर्दों के लिए है, और जो औरतों के लिए है वह औरतों के लिए है। जो नमाज औरतों के लिए औरत उसके मुताबिक, और जो नमाज मर्दों के लिए मर्द उसके मुताबिक।